ہمارے آقا مولا حضور النور شافعی اپنے مشہور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی پوری دنیا کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا وقت آتا ہے تو ظاہر ہے کہ ام نصارہ جو رسول اللہ کے دین کے دشمن ہیں، میں کئی بار بات بیان کر چکا ہوں کہ حضور کی ظاہری حیات میں مدینہ منورہ میں 4 بار یہودیوں نے حضور پر حملے کی کوشش کی، حضور کی ذات مدینہ شہر میں، مدینہ منورہ میں۔ تو جو رسول اللہ کی ذات کے کتنے دشمن ہیں، تو حضور کے دین کے، حضور کی امت کے، حضور کے ماننے والوں کے کتنے دشمن ہوں گے۔ تو امت کیونکہ ان کے چنگل میں پھنس چکی ہے، اور میں پہلے بھی ان چیزوں کے بارے میں یہ بات کرتا رہتا تھا، لوگ ہمیں کہتے تھے کہ پتہ نہیں ہے، حالات دگرگون ہو گئے۔ مامون الرشید جو حکمران تھا، انہوں نے قسطنطنیہ کے بادشاہ کو خط لکھا کہ یونانی فلسفے کی کتابیں ہمیں چاہیے۔ ظاہر اس وقت مسلمانوں کا توتی بولتا تھا، ان کے ایک فرمان سے پوری دنیا ہلتی تھی، ان کے ایک فرمان کو پوری دنیا مانتی تھی، اور انشاءاللہ وقت پھر آئے گا۔ لیکن جب ہماری حکمرانی رہی تو ہم نے لوگوں کو اس طرح کے خوف نہیں مبتلا کیا پوری دنیا کو کہ کرونا آ گیا، اور ہم نے ایسی کوئی وہاں ہمارے جو اطباء تھے، جو ہمارے حکمات تھے، انہوں نے کوئی ایسی چیزیں وائرس نہیں ایجاد کیے تاکہ عیسائیوں کے، یہودیوں کے اور مختلف جو لوگ تھے ان کے عبادت خانے بند کر دیے جائے۔ یہ ایسی جب ہمارا توتی بولتا تھا تو ہم نے ایسی کوئی کمی نہیں حرکت نہیں کی، اور ایسا بھی جب ہمارا دور آئے گا اسلام کا دور آئے گا۔ اسلام تو چمکتا ہوا دین ہے، اس کے تو قریب سے بھی ایسی باتیں نہیں کی۔ تو مامون الرشید نے لکھا، اس نے کہا کہ یونانی فلسفے کی کتابیں چاہیے۔ تو اس دنیا کے بادشاہ نے اپنے پادریوں کو بلایا کہ بھائی مسلمان تو ہم سے علوم کی کتابیں مانگ رہے ہیں یونانی، یہ گل نقصان تو نہیں ہو جائے گا؟ جو بڑا پادری تھا وہ کہنے لگا ساری بھیجو، اس نے ایک مانگ کیا ساری بھیجو۔ کہا کیوں؟ اس نے کہا جب وہ ہماری کتابیں پڑھ لیں گے نا تو پھر اپنے دین کو بھی ہمارے فلسفے کی نظر سے پڑھیں گے، پھر یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ نے کہا، پھر یہ جب بھی بولیں گے تو فلسفے کی آنکھ سے پڑھیں گے، اس میں منطق کیا ہے، ایسے آپ کیوں اٹھانا اسلام میں ہے، روزہ صبح سے شام رکھنا کیا فلسفہ ہے؟ آج جا کے پھر آپ فلسفے کی طرف لے جائیں گے۔ مولا علی جا رہے تھے نا جنگ ناوان کی طرف، تو ایک نجومی آ گیا، وہ کہہ لگا علی میں نے ستاروں کی چال کی طرف دیکھا ہے، یہ تیرے حال کے موافق نہیں ہے، تجھے شکست ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا پہلے تو علی نے جانا تھا، یعنی اب ضرور جائے گا۔ ہمارے آقا مولا نے کوئی نجومی نہیں رکھے ہوئی، ہمارے آقا مولا ہمیں نجومیوں کے حوالے کر کے نہیں گئے، اب علی جائے گا ہی جائے۔ مجھے ستاروں کی چال بتا رہی علی کو شکست ہو جائے گی، فرمایا نہیں اب جانا ہی جانا ہے۔ اور مولا علی کہا تو جناب 6000 بندے پڑھ دیتے جنتے ناپال مولا نہ کرتے ہو مولا نصیبہ، مولا نہ کرتے ہو مولا نصیبہ، اس واسطے علامہ اقبال قلندر لاہوری، بات جانا نام ہے مولوی، نام ہے شاعر، اپنے آپ کو شاعر ہی نہیں جانتا، نام ہے پیر، دوسری جگہ کہتا میں فقر و درویشی کو بھی نہیں جانتا، حالانکہ ایک بات ضرور ہے کہ 100 گروہ میں سے ایک گروہ مجھ پر کھول دی گئی، بارے خود بجوئے من کو عرضے بتائے من تو کو دست و دردے، رمنا کا شروع دور طوفان کی دادی بڑا شورے طوفان دگر دے۔ تو اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے نام ہے نہ فقیر شہر نہ شاعر نہ خر کا پوش اقبال، کہتا نہ میں کچھ بھی نہیں، اگر پھر بھی ہے کہتا فقیر راہ نشیہ جڑا مدینہ پاک راجہ دا اسرات پڑھنے والا فقیر، لیکن دل غنی دار، لیکن میرا دل اتنا امیر ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کجا وقت تک کجا میں خانہ شوق،
یہ باتیں وہ کرتا ہے. حضور سے خود عرض کی حضور کجا مکتب کجا میں خانہ شوق تو خود فرما پڑھا بے کہ آوے لگا حضور تسی میں دسو کہ میں پڑھا پڑھاواں کتاباں لکھا میرے واسطے ایک کام چل رہا ہے یا بڑی چھٹیاں گلاں کرا ایک کام چل رہا ہے. کجا مکتب کجا میں خانہ شوق تو خود فرما حضور تسی خود فرماؤ برا بے کہ آوے میرے لیے یہ کام آلہ ہے یا یہ کام. آواز تو یہی ہے کہ میں عشق کی بات کر رہا ہوں لیکن قوم کے چہروں پر جو مایوسی ہے اور جو موت کا خوف ہے. مسلمان ایک بات ہے نا مسلمان ہے کہ مرد اصل ہے بلذت جہاں کر دینا بہورا دینا اگر میں پورا جہان کریا میں نے ایک جگہ مسلمان نظر کوئی نہیں آیا جنہوں موت بے کے پیچھے تھی. میں کہا اقبال موت بے کے پیچھے ہٹنا ہے تو موت کو میرے کے اندر بڑی گا حالات دیکھ لی حالات پر مسجد چک دو تعلیم چک دو چک دو چک دو بہتر نہیں کیا بتا جائے جناب مسجد میں جنت کی چک رہا ہے. کیڑے پاس تھی قوم کو جانا چاہتے ہیں